پھر انسان کے حشر کے معاملات بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ لوگوں، اس رب کو راضی کرنے کے لیے جتنی ہمت کر سکتے ہیں، جتنی کوشش کر سکتے ہیں، جتنا آپ کے اندر شوق اور ذوق ہے اللہ سے ملاقات کا اور اللہ رب رحمان کو راضی کرنے کا، لوگوں اتنی محنت آج سے کرنا شروع کر دیں۔ اگر وہ میرا مالک راضی ہو گیا، اللہ کی قسم یہ دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اور آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات کو اختتام پذیر کرتا ہوں۔ پہلے جمعے میں نے یہ بات کہی تھی کہ رمضان ٹریننگ کا مہینہ ہے اور یہ رمضان ہمیں جوڑنے کے لیے آیا ہے، ہمیں لوگوں سے دور کرنے کے لیے نہیں آیا، ہمیں لوگوں کے قریب کرنے کا ذریعہ رمضان کو اللہ نے بنایا ہے۔ دل کی تختیوں پہ آج کی یہ حدیث نوٹ کر کے لے جائیں، دل کی تختیوں پہ یہ حدیث نوٹ کر لیں۔ میرے نبی نے فرمایا، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء ولو کان محقا، لوگو میں محمد اس انسان کو جنت کے وسط کے اندر، جنت کے مین جگہ پہ ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں، جو بندہ لوگوں سے لڑنا چھوڑ دے، جو بندہ دلوں سے نفرت دور کر دے، جو بندہ جھگڑے کو دور کر دے، معاملے کو رفع دفع کر لے، صلح کی طرف آ جائے، میں محمد صلح کرنے کی بنا پر اس بندے کو اللہ کی جنت میں ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ گھر کی ضمانت نہیں، محل کی ضمانت دیتا ہوں، اور محل بھی اس جگہ ہوگا جو جنت کے فرنٹ پہ اللہ اس کو عطا فرمائے گا۔ کسی بھی کلونی میں جگہ لینی ہے، فرنٹ ایریا ڈھونڈتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا محل بھی اس جگہ لے کے دوں گا جو جنت کے فرنٹ کے اوپر ہوگا۔ اور لوگوں، اللہ کے لیے روزے رکھے ہیں، کس لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تراویح کس لیے پڑھی ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ نمازیں کس لیے پڑھی ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یارو، اپنے مہمان کی ایک التجا مان لیجئے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر 16 گھنٹے بھوکا رہنا پسند کر لیا ہے تو رب محمد کی قسم اللہ کو راضی کرنے کے لیے آج اپنے مسلمان بھائی کو معاف کر کے بھی دیکھیے۔ تراویح کے اندر جو آپ نے لذت محسوس کی ہے، افطاری کے وقت جو آپ نے لذت محسوس کی ہے، نمازوں میں جو آپ نے لذت محسوس کی ہے، وہ تو اپنی جگہ پہ ہے۔ کسی کو معاف کر کے، دل کو صاف کر کے، جو لذت، جو آرام، جو راحت آپ اپنے سینے کے اندر محسوس کریں گے، اس لذت کا بھی دنیا کے اندر کوئی جوڑ نہیں ہے، کوئی توڑ نہیں ہے۔ سینے کو صاف کر لیجئے۔ رمضان کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے، اپنے دل سے نفرت اور بغض کو ختم کر دیجئے، کیونکہ یہ بندے کی بندے سے ناراضگی، یہ تو اسلام کے اندر جائز ہی نہیں ہے، اسلام کے اندر جائز ہی نہیں ہے۔ یہ میں زور دے کے اس لیے کہہ رہا ہوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نام ہے امام جعفر، ان کے بیٹے امام حسین کے بیٹے کا نام ہے امام زین العابدین، ان کے بیٹے کا نام ہے امام باقر، امام باقر کے بیٹے کا نام ہے امام جعفر، اور امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے اپنے بیٹے امام باقر کو کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین اپنے بیٹے امام باقر کو کہتے ہیں، بیٹا میری بات کان کھول کے سن لے، میری بات پلے باندھ لے، کبھی بھی اس بندے سے دوستی نہ کرنا، کبھی بھی اس بندے سے یاری نہ لگانا، کبھی بھی اس بندے سے محبت کی پینگیں نہ بڑھانا۔ ابا جان کس سے؟ فرمایا جو بندہ اپنے رشتہ داروں سے کٹ کے رہتا ہے، ناراض ہو کے رہتا ہے، جھگڑا کر کے زندگی گزار رہا ہے، رشتہ داروں سے ناراضگی اس کی چل رہی ہے، میں تجھے تیرا باپ نصیحت کرتا ہوں کبھی بھی اس بندے کو اپنا دوست نہ بنانا۔ کیوں؟ اللہ نے اپنے قرآن کے اندر 3 مقامات پہ اس بندے پر لعنت کی ہے جو بندہ اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، چاچے تائے ماماؤں سے، اور جو اپنے رشتہ داروں سے کٹ کے ناراض ہو کے رہتا ہے، قطع تعلقی کر کے رہتا ہے، جھگڑالو انسان ہے۔ میرے بیٹے
جس بندے پہ اللہ قرآن میں ایک بار نہیں 3 بار لعنتیں کریں، میں کیسے پسند کروں کہ میرا بیٹا لعنتی انسان کا دوست ہو؟ میرا بیٹا ایسے انسان کو دوست بنائے جس سے اللہ ناراض ہے، اور اللہ نے اپنے قرآن میں کہا ہے کہ میں ایسے بندے سے ناراض ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس لوگ آتے ہیں، ہاتھوں کو اٹھائیں، دعا کریں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، آپ نبی کے صحابی ہیں، مستجابت دعوات ہیں، اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ میں یہ آخری حدیث اس لیے بیان کر رہا ہوں، پورا رمضان زور لگا دیا آپ نے نمازوں پڑھنے میں، قرآن پڑھنے میں، تلاوتیں کرنے میں، لیکن دل سے نفرت دور نہ کی، دل سے بغض نہ نکالا، دل سے ناراضگی نہ نکالی۔ یہ عبادتیں اگر 24 روزے گزر چکے ہیں، رب محمد کی قسم ہے 24 روزے تو کیا 24 سال بھی روزے رکھتے رہے کہ اس بندے کی کوئی عبادت اللہ قبول نہیں فرمائے گا جس کا کسی کے ساتھ جھگڑا چل رہا ہے، جس کا کسی کے ساتھ غصہ، کینہ، حسد اور بغض چل رہا ہے، جس کی کسی کے ساتھ ناراضگی ہے، اس کی کوئی عبادت بھی 24 روزے تو کیا 24,000 روزے بھی رکھ لے، ایک روزے کا بھی مول اس انسان کو نہیں پڑے گا۔ میں نہیں کہتا میں کون ہوتا ہوں ایسی باتیں کرنے والا۔ عبداللہ بن مسعود نبی کے صحابی ہیں، کہتے ہیں میں دعا کر دیتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، ہاتھوں کو اٹھانے سے پہلے میں تمہیں آواز لگا کے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اس پورے مجمع کے اندر جو بندہ بھی لوگوں سے ناراض، قطع تعلقی کر کے، رشتہ داروں سے ٹوٹ کے، الگ ہو کے، ناراض ہو کے بیٹھا ہے، اس بزم سے وہ اٹھ جائے، میری دعا قبول ہوگی، اس کا مجھے یقین ہے، اس کے ہوتے ہوئے قبول ہوگی، اس کا مجھے یقین نہیں ہے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا تھا لوگوں سے کٹ جانے والے کی عبادت اللہ قبول نہیں کرتا۔ میں نہیں کہتا، نبی نے فرمایا تھا لا یحل لمسلم ان یحجر اخاہ فوق ثلاث، کسی مسلمان کو یہ بات جائز ہی نہیں ہے، کسی مسلمان کو یہ بات زیب ہی نہیں دیتی کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی دوسرے مسلمان بھائی سے ناراض ہو کے زندگی گزارے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں اس وقت تک دعا نہیں کروں گا جب تک مجھے یقین نہ ہو جائے کہ اس بزم کے اندر جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ دلوں کو صاف کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، دلوں سے غصہ نکال کے بیٹھے ہوئے ہیں، دلوں سے نفرت نکال کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا دل لوگوں کے لیے موم ہے، ان کا دل لوگوں کے لیے صاف ہے، ان کا دل محبت سے لبریز ہے۔ اگر مجھے یقین ہے پھر میں ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتا ہوں، وگرنہ پہلے قطع تلقی کرنے والا اس بزم سے اٹھ جائے، جب تک وہ اٹھے گا نہیں میں اپنے ہاتھوں کو اپنے رب کے حضور نہیں اٹھاؤں گا۔ لوگوں اللہ مالک سے دعا ہے اللہ ہمارے دلوں کو صاف فرما دے، اللہ ہمارے دلوں سے غصے، کینے، حسد، ناراضگی جیسی لعنتوں کو دور فرما دے، اللہ ہمیں اپنے بھائیوں سے بھائی بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اس روئے زمین پر لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہر وہ شخص جو اللہ کو ایک مانتا ہے وہ میرا مسلمان بھائی ہے، اور مجھے میرے اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کے مطابق اتنی باتیں کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق اتنی نیکیاں کر رہے ہیں، یہی اللہ کا حکم ہے، یہ بھی میرے نبی کا حکم ہے، یہ بھی اللہ کا پیغام ہے۔ اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے اگر روزے رکھ سکتے ہیں، نمازیں پڑھ سکتے ہیں، تلاوتیں کر سکتے ہیں، زکوٰۃ دے سکتے ہیں، صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں، تو اللہ کے حکم کو مان کے دلوں کو صاف کر لیجئے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو جائے، اللہ ہمارے معاملے کو آسان فرما دے، اللہ ہمارے قبر کی سختیوں سے محفوظ فرما لے، اللہ ہمیں ایمان کے اوپر، ایمان کی بہترین حالت کے اوپر موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔